الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کون سا جہاد افضل ہے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مومن کا جہاد کہ جو کفار کے خلاف اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے، یہ جہاد افضل ترین جہاد ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی مومن کا کفار کے خلاف اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی جابر حکمران کے سامنے اگر کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے تو یہ جہاد سب سے افضل جہاد ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مومن کا کسی کافر کے ساتھ جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا یہ افضل ہے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، عمومی حالات میں یعنی عام اور نارمل حالات میں کسی مومن کا کفار کے خلاف جہاد کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے، کیونکہ اس میں مومن اپنی جان کا اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ کیونکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن اس کے باوجود مومن اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر وہ اپنی جان دینے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے عام حالات میں مومن کا کفار کے خلاف جہاد کرنا یہی افضل جہاد ہے، لیکن بعض خصوصی حالات میں کسی مومن کا کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مومن کسی جابر ظالم حکمران کے سامنے اس لیے کلمہ حق بلند کرتا ہے کہ جس سے اسلام کو فائدہ ہو، مومنین کو فائدہ ہو اور حق کا اظہار مقصود ہو تو اور باطل کو جھوٹا ثابت کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں کسی جابر کے سامنے کسی مومن کا کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ تو لہذا خصوصی حالات میں جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے، اور عام حالات میں مومن کا کفار کے خلاف جہاد کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔